ہوتی، ان میں سے ایک بہت بڑی دولت وہ دل کا اطمینان تھا، علامہ، دل کا سکون ہے۔ اور فرمایا دل کا اطمینان اللہ میاں کی باتوں میں ہوتا ہے، آخرت کی باتوں میں ہوتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا ذکر خیر آیا، میں ایک مرتبہ مرثا سولتیہ مکہ مکرمہ میں، مرثا سولتیہ یہ سولت النساء ایک عورت تھی، اس نے یہ جگہ مرثے کے لیے وقف کی تھی اور ان کے نام پر یہ مرثا سولتیہ حرم شریف کے قریب مرثا تھا۔ یہ اب تو وہ توسیع میں آ گئے نا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس سے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں موت کے بعد بھی اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک صدقہ جاریہ والی نیکی، کوئی ایسا خیر کا کام کر دیا، کوئی ایسا خیر کا بھلائی کا کام کر دیا جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جب تک فائدہ پہنچتا رہے گا ان کو ثواب ملتا رہے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بہانے بے شمار یا رکھنا۔ میں ساہیوال میں تھا، ساہیوال میں وہاں ایک مسجد کے متولی، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کے اصالہ ثواب کے لیے مسجد تعمیر کروا رہے، جملہ بڑا اچھا کہا، کہنے لگے میں اپنے بیٹے کے لیے قبر میں اے سی لگوا رہا ہوں، کہ میں اپنے بیٹے کے لیے قبر میں اے سی لگوا رہا ہوں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کروا رہا ہوں، جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، بچے قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، میرے بیٹے کو قبر میں ٹھنڈی ہوا پہنچ رہے گی الحمدللہ۔ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ آپ حضرات محبین میں سے ہے، یہ کبھی کبھی طلباء سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، مدرسہ سیکھنے کی جگہ، عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتنی احادیث ایسی ہیں جن پر عمل کرنے کا موقع آپ کو بازار میں ملے گا، کتنی احادیث ایسی ہیں جن پر عمل کرنے کا موقع دکان میں ملے گا، کتنی احادیث ایسی ہیں جن پر عمل کرنے کا موقع کھیتی باڑی ملے گا، کتنی احادیث ایسی ہیں جن پر عمل کرنے کا موقع آپ کو راستے میں ملے گا۔ اللہ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام، قدم قدم پر اللہ رہنمائی کا جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ اللہ یہ جنت کا راستہ یہ تو ہر گلی سے گزر رہا ہے، یہ ہمارے ایک ایک سانس کے قریب سے گزر رہا ہے، یہ ہماری دکان سے بھی گزر رہا ہے، یہ دفتر سے بھی، کھیتی باڑی سے بھی، ملازمت ہر جگہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے۔ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے، اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو جائیں وہ کام دنیا کا نہیں، وہ آخرت کا بن جاتا ہے، کیونکہ احکام سب اوپر سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر مبارک حکم میں، پیارے حکم میں، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں میں اللہ تعالیٰ نے رفعت والی شان رکھی ہے، بلندی والی شان رکھی ہے، محبوبیت والی شان رکھی ہے۔ اللہ مسکین بشریف میں ہمارے ایک بھائی بیان کر رہے، بیان بڑا اچھا جملہ، فرمایا تم ذکر کرو گے، ذکر کی برکت سے تم ذاکر بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ مذکور بن جائیں گے۔
تم عبادت کرو گے، عبادت کی وجہ سے تم عابد بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ محبوب بن جائیں گے۔ اور فرمایا تم اگر سنتوں پر عمل کرو گے، سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محب بن جائیں گے اور تم محبوب بن جاؤ گے۔ الحمدللہ۔ اور اتباع سنت بھی کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ سنت کا ایک معنی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس کے اوپر چلا جائے جو دین کے اندر رائج ہو۔ اس معنی کے اعتبار سے سنت کا تعلق فرض کے ساتھ بھی ہے، واجب کے ساتھ بھی ہے، اور سنت کے ساتھ بھی ہے، مستحبہ کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں ہمیں وہاں سے چلا۔ یہ ہمارے بھائی جنید بیٹھے بڑی محبت سے بیچاروں نے گھر میں کھانا تیار کر رکھا۔ یہ کوئی افشوا السلام واطعموا الطعام، یا رکھنا۔ اب یہ کھانا کھلانے والی سنت، ان پر عمل کرنے کا موقع شاید جتنا ہمارے بھائیوں کو ملتا ہے اتنا ہمیں کہاں ملتا ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے طلباء تو بیچارے مہمان ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یہ جو خدمت کرنے والے ہیں، محبت کی طرف دیکھنے والے، عرض کرتا رہتا ہوں ان کو صرف عوام ہی نہ سمجھیں، یہ محبین ہیں، یہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہاں اللہ۔ اور ابو داؤشی میں آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ الرجل یحب القوم، ایک آدمی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، قرآن پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، اور یہ خود بیچارہ اپنی دن بھر کی مصروفیت، اپنے کوئی روزی کے وسیلے کی وجہ سے یہ ان جیسا عمل تو نہیں کر سکتا، ان جیسے نیک اعمال تو نہیں کر سکتا، لیکن ان سے محبت رکھتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزرے۔ اللہ اور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لیں اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ پھر یہ ہمارے طلباء ہیں بچے، یہ ایک ایک بیٹے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ پھر دیکھو علم دین پڑھنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی نہ لے پائے، کوئی فخر نہ لے پائے، اللہ یہ تو اپنے آپ کو مٹانے والا علم، اپنے آپ کو جھکانے والا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ چلو طلباء ہیں ہمارے، یہ بچوں نے نام نوم لکھ دیے ہیں، لیکن بس ابھی ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑنا آپ ہے۔ ہاں ابھی تو آپ نے چھپنا ہے اللہ، ابھی تو آپ نے مٹنا ہے اللہ، ابھی اشتہارات کے پیچھے آپ نہیں پڑھنا ہے۔ چلو بیچارے محبت سے چلو خوشی میں کر بھی لیں، گنجائش ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ کام لیں گے، میں نے ایک ہمارے بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر حضرات سے دین کی خدمت دو طریقے سے لی۔ بعض سے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت لی درخت کی جڑ بنا کر، کسی کو نظر ہی نہیں آئے، بڑے چھپ چھپا کے چلے گئے، اور بعض سے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت لی درخت کا پھل بنا کر، کہ ہر ایک نے ان سے سیب اور آم اور کیلے کھائے۔ اللہ ہر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جو انار کے درخت کے سائے میں تھے، ان کا نام بھی محمود، اور ان کے شاگرد ان کا نام بھی محمود، لیکن اللہ نے استادوں سے خدمت لی درخت کی جڑ بنا کر، عام طور پر کوئی ان کا تذکرہ نہیں، اور ان کے عظیم شاگرد سے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت لی شیخ الہند بنا کر۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ تعالیٰ جھونپڑی میں کام لیں یا محل میں کام لیں، میدان میں لیں یا منظر میں، یا جس انداز سے بھی کام لیں، دونوں میں بس اخلاص ضروری ہے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے بس۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ ہم سب ہر وقت اللہ میاں سے دعا کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت مانگتے رہنا ہے۔
اللہ انشاءاللہ سب قبول ہی قبول. یہ سب بیٹے اللہ, یہ تمام مدارس ایک ہی محبت کا سلسلہ, جہاں بھی جائیں اپنا ہی گھر الحمدللہ ہے. میں سندھ میں تھا ٹنڈو غلام علی میں, وہاں پر ایک مدرسے کے محتم صاحب بڑی محبت سے بطور تواضع کے ملے, پھر یعنی بڑی محبت سے ملے, پھر بطور تواضع کہنے لگے کہ یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے, یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ. جیسے آج میں صبح ملتان میں تھا, ہمارے حضرت دغدغہ المدارک کے ہر مفتی عبداللہ صاحب دام مقام لالی اپنی مبارک خانقاہ پر ہے, وہاں فرمانے لگے یہ مدرسہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے. ان کے سامنے تو میرا خاموشی رہا, لیکن وہاں سندھ میں تھا, سندھ میں وہاں ایک کوئی بڑو بطور تواضع ہمارے اکابی حضرات, جیسے حضرت فرما رہے تھے تواضع یہ صفت ہمارے اکابی حضرات کی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو محترم صاحب بطور تواضع کہنے لگے یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ. قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے مدرسہ چھوٹا لیکن کام بہت بڑا ہے, مدرسہ چھوٹا لیکن کام بہت بڑا ہے. پھر فرمانے لگے مدرسہ بڑا کون سا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھ رہے ہیں, مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. ہمارے نیک اساتذہ کرام خدمت کر رہے ہیں, الحمدللہ ان کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی, اور محبین معاونین جو ان کے ایک ایک لقمے خدمت کر رہے ہیں, الحمدللہ ان کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. فرمانے لگے یہ ایک طالب علم نہیں, یہ لاکھوں سے بڑھ کر ہے. مدرسہ بڑا شروع ہو جاتا ہے ایک طالب علم سے, بس نیت کا رخ اوپر کی جانب, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا جذبہ الحمدللہ. ابو داؤد شریف میں اذان کے ابواب میں حدیث شریف گزری, ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا, پہاڑ کی چوٹی میں بکریاں چرا رہا. نماز کا وقت ہوا, اب وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پاس کوئی اور آدمی بھی نہیں, لیکن جہاں تک ہو سکا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی شکل بنا لی. تو وہیں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اذان دی اور پھر اقامت کہی اور نماز پڑھنا شروع کر دی. اللہ میاں بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر فرشتوں کو فرماتے ہیں انظروا الی عبدی, یہ میرے بندے کو دیکھو یہ مجھے کہاں یاد کر رہا ہے, یہ میرے بندے کو دیکھو یہ مجھے کہاں یاد کر رہا ہے. اور پھر اللہ میاں خوش ہو کر فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے مسکین شریف کے بڑے بزرگ فرمانے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں, ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے, ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے. اللہ ہر مسلمان میں اللہ تعالیٰ نیکی کا جذبہ رکھتا ہے, اللہ خیر کا جذبہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی, اب یہاں پر ہمارے بزرگ ہیں, بھائی ہیں, مجھے اندازہ ہے چاہے بیچارے دن بھر روزی کے کسی وسیلے میں مصروف ہیں, اپنی حق حلال کی روزی کے کسی بہانے میں مصروف ہیں, لیکن ان بچوں کو قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. یہ محبت کی نظریں یہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان, اپنے دفتر کو جنت کا دفتر, اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی, اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت. ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے, کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. اپنی فکر کو یہاں پہنچانا الحمدللہ, اور ہے اللہ کا شکر الحمدللہ. اب دیکھو طلباء یہ کتاب البیوع حدیث شریف کی کتاب میں, یہ ترمذی شریف میں کتاب البیوع کی حدیث پڑھ رہے ہیں, بخاری شریف میں کتاب البیوع کی بیع شراء کے متعلق حدیث پڑھ رہے ہیں. ایک بھائی طلباء کو کہنے لگے ان حدیث پر عمل کرنے کا موقع شاید ہمیں یعنی مسجد میں نہ ملے, مدرسے میں نہ ملے, ان پر عمل کرنے کا موقع دکان میں ملے گا, ان پر عمل کرنے کا موقع کاروبار میں ملے گا. اللہ اب حدیث شریف میں آتا ہے فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بورک لہما وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُهُمَا. کہ کاروبار کرنے والے, معاملہ کرنے والے, بے شراء کرنے والے زبان سے سچ بولیں اور عیب کو ظاہر کر دیں, کوئی چیز میں عیب ہو تو ظاہر کر دیں, فرمایا ان کے سودے میں, ان کے معاملے میں برکت عطا کر دی جاتی ہے. سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے, سچ بولنے میں اگر گھاٹا نظر آئے وہ گھاٹا نہیں شیطان کا ڈراوا ہے. الشیطان یعدکم الفقر, سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے. میں ایک مرتبہ جلسے میں جا رہا, میرے ساتھ پیچھے ایک بھائی سواری میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے رائے گنج میں میری شوز کی دکان ہے, رائے گنج میں میری شوز کی دکان ہے, جوتے کی دکان ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے مجھے چمڑے کا جوتا دے دیں, مجھے چمڑے کا جوتا دے دیں. کہنے لگے میرے پاس چمڑے کا جوتا نہیں تھا, میں نے صاف کہہ دیا کہ میرے پاس چمڑے کا جوتا نہیں ہے دکان میں. تو واپس چلے گئے.
کچھ فاصلے پڑ جانے کے بعد پھر دوبارہ دکان میں واپس آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے آپ کی سچائی کھینچ کے لائی ہے، مجھے آپ کی سچائی کھینچ کے لائی ہے۔ پھر کہنے لگے چلو آپ کے پاس چمڑے کا جوتا نہیں ہے، اب آپ کی دکان میں کوئی اور اچھا جوتا ہو تو وہ دے دینا۔ دیکھو سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے۔ الصدق طمانینۃ، سچائی نام ہی اطمینان کا ہے، سکون کا ہے، جھوٹ تو نام ہی بے سکونی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لندن سے تاریخ کی کتاب لے کر آئے، نیلی بار اس کا نام، اس میں لکھا صحابہ کرام ہندوستان میں گجرات کے علاقے میں داخل ہوئے، یہاں تجارت کی غرض سے تشریف لائے، لیکن صحابہ کرام کی تجارت، ان کے لین دین معاملات اتنے پاک اور صاف، لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ کہتے ہیں ایک عرصے تک ہندوستان میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ایسی نیک نامی۔ آخر میں ایک دو باتیں اور کر دوں، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے، ان میں سے ایک نہیں، یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی و دشمن ہیں۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قتل نہیں ہو سکتا۔ دائیں بائیں نہ ہو یا اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی، سب سے پیاری ہستی، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے مبارک دامن سے جو محبت کا رشتہ عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا فرش پر، دوسرا سرا حوض کوثر پر ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب اپنے بیٹے سے پوچھوں، کھڑے ہو جاؤ، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ ایک بیٹے کھڑے ہو جا رہے، بچے ہیں، چلا اب مجھے کھڑے ہو کر بتلاؤ اپنے بیٹے کا کیا نام ہے؟ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ، گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ راجن میں، راجن پور؟ نہیں، راجن پور میں گھر نہیں ہے، اب اور سوچو کہاں پر ہے، یہ تو بڑا نزدیک ہے، بتلایا اپنے بیٹے نے بتلایا ہے۔ ہاں ڈی اے خان میں؟ اونچی آواز سے کہو گھر کہاں ہے؟ راجن پور؟ نہیں، راجن پور میں نہیں ہے، جزاک ہے۔ ہاں کہاں پر ہے؟ ہاں اونچی آواز سے کہو گھر کہاں پر؟ الحمدللہ۔ بس مار تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے راجن پور میں تھے اور اب جنت میں پہنچ گیا آپ، الحمدللہ، جزاک۔ یہ ہے جلسے میں شرکت کرنے کی برکت کہ راجن پور سے جنت میں پہنچ گیا۔ اگر جلسے میں نہ آتے تو راجن پور میں رہتے آپ، الحمدللہ۔ ہاں جزاک اللہ، بیٹھ جا۔ راجن پور میں کہاں گھر؟ یہ کبیر والا میں کہاں گھر؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر، عرش معلی کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ ہے گھر، ہم لوگ پہنچا دیے سب کو، یہ ہے گھر، یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ یہ گھر نہیں، راہ گزرے۔ بات وہی ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس، ہم چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں، اس دولت میں فرق نہ پالا۔ اللہ اپنے بیٹے بھی آ گئے، چلو آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ کھڑے ہو کر بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا، جلدی بتلاؤ، اونچی آواز سے کہو گھر کہاں پر ہے؟ اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں ملتان میں؟ نہیں، ملتان میں نہیں، الحمدللہ۔ ملتان روڈ میں؟ نہیں، ملتان روڈ میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ، کہو اب کہو اونچی آواز، جنت میں؟ چل اب پہنچے ہیں گھر یار، پہلے ملتان روڈ میں تھے اور اب جنت میں پہنچ گیا آپ، الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ میں ملیشیا میں تھا، وہاں بچوں سے پوچھ رہا گھر کہاں پر ہے، کہنے لگے کوالمپور میں گھر ہے، جترا میں گھر ہے آس پاس، لیکن پھر میں کہا یہ پھر ان کو سمجھ میں آ گئی ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، پھر اپنی ملائی زبان میں کہنے لگے شرگا شرگا، جنت میں گھر، جنت میں گھر، اب پہنچے ہیں گھر، الحمدللہ۔ اللہ یہ بول نہیں، یہ بچے ہیں، یہ بھی نیک کلمات کا اثر لیتے ہیں، اللہ۔
اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی نیک مجالس میں لائے کریں، ان کی بھی نیک صحبت کا خیال رکھنا لانا، اور ہے اللہ کا شکر ہے یہ پہلے ہماری بوڑھی مائیں تھیں بچوں کو سلاتی لوری دیتی تھی لوری یوں دیتی، اللہ ہی اللہ کیا کرو خالی دم نہ پریا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو خالی دم نہ پریا کرو۔ میرے حضرت فرمانے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بوڑھی مائیں کیا کہتی ہیں کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو خالی دم نہ پریا کرو۔ کہتے بہت دیر کے بعد سمجھ میں آئی کہ اللہ اللہ کیا کرو خالی دم نہ پریا کرو، نہ پریا کہ خالی سانس نہ لیا کرو، ہر سانس میں اللہ اللہ کیا کرو۔ الحمدللہ بخاری شریف میں بھی حضرت نے آخری حدیث شریف پڑھی، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اکابی حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ اکابی حضرات کی خدمت میں آپ نے حدیث شریف کا آخری سبق سنا لانا۔ پہلے ختم بخاری شریف تھا، وہاں میرے حضرت حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شام صاحب دام برکاتہ اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی جو میں نے کئی جگہ سنائی رہتا ہے۔ فرمایا جو ایک حدیث شریف کے سبق میں بھی شریک ہو جائے، جو ایک حدیث شریف کے سبق میں بھی شریک ہو جائے، آگے وہ حدیث شریف کے طالب علم بن گئے الحمدللہ۔ ابھی یہ پورا مجمع حدیث شریف کے سبق میں شریک، بخاری شریف کے آخری حدیث شریف کے سبق میں شریک ہوئے، سب حدیث شریف کے طالب علم بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مل گئی سب کو، نغر اللہ امرأ سمع مقالتی فواہا فاداہا کما سمع، کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات کو سنا اور محفوظ کیا اور آگے پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی۔ اور یہ فتنوں کا دور ہے، دائیں بائیں کی باتیں نہ سنا کریں۔ عام جلسوں میں کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات شکر کریں اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر اللہ بتلا رہے ہیں۔ قریب میں یہ چند سال پہلے یہ رائے مرکز میں حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، پنڈال میں جنازہ رکھا ہوا، جنازے کے دوران ہی خوشبو کے جھونکے، اور جب قبر میں دفن کیا گیا قبر سے اتنی خوشبو نکلی، مرکز کے اندر تو خوشبو کے جھونکے جا رہے، یہ اللہ پردے اٹھا کر اللہ بتلا رہے ہیں۔ اور چند سال پہ رائے مرکز میں کراچی کے ایک عالم مولانا عبدالصمد صاحب کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اتنا کہا اور روح پرواز کر گئی۔ یہ اللہ پردے اٹھا کر اللہ بتلا رہے ہیں۔ اللہ میاں کے پردے بڑے باریک ہیں، میں اپنے بزرگوں سے محبت سے پوچھوں، آج کو طبیعت کھل گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اپنے بزرگوں کی توجہات سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اپنے بزرگوں سے محبت سے پوچھ رہا ہوں کیا اس میں گرامی ہے؟ نہیں، اب بیٹھے بس ویسے بیٹھے الحمدللہ، اللہ خوشیوں سے بھر دے، اور تھوڑا سا بیٹھ جائے، اور کیا نہ بس بیٹھے بتلا دے، اللہ خوشیوں سے بھر دے، اور اللہ اور ہمارے سفیریش بزرگ اور اس میں گرامی لے، اللہ برکتوں سے بھر دے مجھے، اور پیچھے ہمارے بزرگ ہیں نا ایک دو، اللہ برکتوں سے بھر دے مجھے۔ اگر فرصت ملے اپنے ایک ایک بزرگ کا محبت سے نام لے کر پوچھوں اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، بھائی بچے سب زمین پر، آپ بیٹھے ہیں زمین پر، بھائی جنید آپ زمین پر بیٹھے ہیں، یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے مٹی، لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں من گندم چھپا رکھی ہے، چاول چھپا رکھے ہیں، سبزیاں چھپا رکھی ہیں، پھل پھول چھپا رکھے ہیں، کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے، دیکھنے میں مٹی، اور مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت چھپا رکھی۔ ہم چاول رکھیں الگ برتن میں، سبزی رکھیں الگ برتن میں، آٹا رکھیں الگ برتن میں، پھل رکھیں الگ برتن میں، اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہیں اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سبحان اللہ کے پردے میں، الحمدللہ کے پردے میں، اللہ اکبر کے پردے میں، نماز روزے کے پردے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں، یہ دین کی بات محبت سننے کے پردے میں، جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں، یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے۔ یہ کھلی آنکھ پردہ ہے، یہ کھلی آنکھ پردہ ہے، یہ آنکھ بند ہوگی، آخرت کی آنکھ کھلے گی، پردے اٹھ جائیں گے، بلکہ اسی پردے نہیں قیمت لگا رکھی ہے ساری، ہر عمل کی قیمت اسی پردے نہیں بنا رکھی ہے، پردہ اٹھ گیا،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے، نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ، یہ بمشکل 1 سیکنڈ لگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے، نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ برکتوں سے بھر دے ہیں، راستے میں آتے جاتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، میرے حضرت فرمائے لگے اور کوئی زبانی مصروفیت نہ ہو، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت۔ یار ایک بھائی کہنے لگے جو تنہائی میں اللہ میاں کو یاد کرے گا اس کا دل کبھی اداس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ گھروں میں تھوڑے سے حالات آ جاتے ہیں، گھبرائیں نہیں، حالات تو مانگنے کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھرانے کے لیے آتے ہیں۔ میرے حضرت فرمائے لگے مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، صرف تکلیف کی صورت ہوتی ہے، اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دے، دعا کی توفیق عطا فرما دے، پھر اس تکلیف کی حقیقت جنت کی مٹھائی ہوتی ہے، الحمدللہ ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھار گزارا کر لینا لہٰذا۔ پھر یہ ہمارے طلباء دور حدیث سے فارغ ہوئے، میرے ہمارے ایک بزرگ استاد نصیحت فرماتے یعنی اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، جیسے ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، اگر سلطنت کے امور میرے ذمے نہ ہوتے تو میں مسجد کا مؤذن ہوتا، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتا، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھرا رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے بھر دے، خوشیوں سے بھر دے، آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین، ماشاء اللہ سے بہت ہمارے اب دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں ولی کامل حضرت مولانا حاجی محمد نعیم بٹ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہ تشریف لائیں گے، آج کی اس مجلس کی اختتامی دعا فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز اساتذہ کرام اور طلباء کرام، آج انتہائی خوشی کا دن ہے، جیسے کہ آپ نے ختم بخاری کا آخری سبق سنا ہے، اسی طرح قرآن پاک کا بھی آج بہت زیادہ طلباء نے قرآن پاک بھی مکمل کیا ہے۔ یہ ایسا موقع ہوتا ہے جس موقع پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے، اس سے کبھی تھوڑا نہ مانگو، جب بھی اس سے مانگو مبالغے کے ساتھ مانگو اور سب سے اعلیٰ چیز مانگو۔ بھئی آپ کون لوگ ہو؟ پہلے ہم نے اپنا مانگنے سے پہلے مقام پہچاننا ہے کہ ہم ہیں کون، اور بھائیو ہم اللہ رب العزت کے عاشق ہیں، ہم اللہ رب العزت کے محبین ہیں۔ آپ سب نے غائب پر ایمان لائے ہیں، غائب پہ بغیر دیکھے،
अल्लाह रब्बुल इज्जत पर आप बगैर देखे ईमान लाए हैं। जैसे सहाबाए किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो लोगों को ईमान की दावत दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद की दावत दी। तो उन्होंने आगे से क्या फरमाया? रब्बना इन्नना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। ये उन्होंने फरमाया आगे से फआमन्ना। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के आशिक बन गए जिन्होंने बगैर देखे हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम सिफाते कामिला पर ईमान लेके आए। उस वक्त मुशरिकीन का क्या अकीदा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम का क्या अकीदा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं है। अल्लाह को छोड़कर उनके दिलों में बुतों की अजमत बैठी हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने सबको पैदा किया उसको छोड़कर उनके दिलों में बुतों की अजमत बैठी हुई थी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो कहा व मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, क्या हो गया तुमको? तुम्हारे दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत का इत्काद ही नहीं है। जिसने आसमान को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, चांद को, सूरज को, सितारों को, जिसने सब कुछ हर चीज का जो खालिक है, तुम्हारा खालिक है, तुमको कैसे कैसे उसने पैदा किया है? किन किन हालतों में तुम क्या थे? एक नुतफा थे, तो कैसे तुमको खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है। तो तुम क्या कर रहे हो? रब को छोड़कर किन की इबादत कर रहे हो? तुम्हारे दिलों में किन चीजों का वकार बैठ गया, कदर बैठ गया, उनके सामने बैठे रहते हो? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र करो भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अपना आशिक बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफाते कामिला पर आप ईमान लेके आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपने मोहब्बत की, उसके रसूल से मोहब्बत की, उनकी सारी बातों को आपने माना और दीन सीखा, इल्म सीखा। ये इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने का आपका जरिया है। इस पर अमल करो, इखलास से अमल करो। ये इल्म आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मिला देगा। आप अपने रब तक जा पहुंचोगे, ये वास्ता बन जाएगा। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। ये सारे बैठे हैं मुजाहिद, जिन्होंने कितने कितने साल मुजाहिदा किया, असातिज़ा के सामने बड़ी तज़ीम के साथ बैठे, इल्म सीखा अपने रब को खुश करने के लिए, अपने रब तक पहुंचने के लिए। तो भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत के वादे तो सच्चे वादे हैं। जो भी मुजाहिदा करेगा मुखलस होकर, इखलास के साथ, वो जरूर बजरूर अपने रब को पालेगा। तो जैसे बात हो रही थी भाई, आप सारे आज मुजाहिदा करके, आपको भाई आज इनाम का दिन है आपका। जैसे आपको दस्तार हुई आपकी, आपको इज्जत मिली, तो भाइयों इस मौका पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से सबसे आला चीज मांगो, सबसे आला। तो भाई सबसे आला क्या चीज है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत, दीन इस्लाम की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, हदीस की मोहब्बत। ये मांग लो सारी। तो भाई वो तो फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मांगो मैं कबूल करूं। ये जो इंसान है ना, ये मांगने में सुस्ती करता है, मांगते हुए डरता है। ओ भाई जब रब से मांगो मुबालगे के साथ मांगो। तो इस मौका पर भाई अपने अल्लाह से क्या मांग लो? कुर्ब मांग लो, दीदार मांग लो, मोहब्बत मांग लो, इस्तिकामत मांग लो,
कबूलियत मांग लो, खात्मा बिल ईमान मांग लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा मांगो। तो भाई वो तो खुद फरमाता है तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें अता करूंगा। तो भाइयों, हम आज सब इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से सबसे बड़ी नेमतें मांगते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम इखलास के साथ मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जरूर बार जरूर अता करेंगे। क्यों भाई, सारे तैयार है ना? माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। या रहीम या करीम या हलीम या गफ़ार या गफ़ूर या अरहमर राहिमीन या अहकमल हाकिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। ये सारे तेरे आशिक बैठे हैं, तेरे मुहिब्बीन बैठे हैं, तेरे पाक रसूल के आशिक बैठे हैं। या अल्लाह, इन्होंने मेहनत की है। या अल्लाह, तेरे वादे हक और सच हैं, तेरे वादे हक और सच हैं। इन्होंने तेरे दीन के रास्ते में तकलीफें उठाई, तुझ तक पहुंचने के लिए, तुझे राजी करने के लिए, तुझे पाने के लिए इन्होंने मेहनत की है। या अल्लाह, तू तो किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं किया करता, तू तो करीम है, शकूर है। या अल्लाह, आज इनकी मेहनतों को कबूल फरमा कर या अल्लाह सबसे बड़ी चीज़ इनको अता फरमा दीजिए, इनको अपना कुर्ब अता फरमा दीजिए, दीदार का फैसला फरमा दीजिए, कुर्ब का फैसला फरमा दीजिए, रजा का फैसला फरमा दीजिए। या अल्लाह, अपना ध्यान नसीब फरमा दीजिए, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, मोहब्बत वाले रास्ते पर चला दीजिए। या अल्लाह, हमारी आखिरी मंजिल तू है, तुझे पाना हमारा मकसद है, तुझे राजी करना हमारा मकसद है। या अल्लाह, हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा दीजिए। या अल्लाह, अपने कुर्ब से नीचे मकाम ना अता फरमाना। या अल्लाह, अपना कुर्ब अता फरमाना। तू हमारा खालिक है, तू हमारा मालिक है। या अल्लाह, या अल्लाह, जो गुलाम होता है उसकी सबसे बड़ी तमन्ना ये होती है कि वो अपने मालिक के पास रहे, उसके कदमों में रहे। या अल्लाह, हम सब तेरे गुलाम, तेरे फकीर बैठे हैं। या अल्लाह, हमारे बारे में या अल्लाह अपने कुर्ब का फैसला फरमा दीजिए। या अल्लाह, दीदार का फैसला फरमा दीजिए। या अल्लाह, महरूम ना कीजिए। या अल्लाह, महरूम ना कीजिए। या अल्लाह, ये सारे साइल बनकर तेरे सामने हाथ उठाए हैं। या अल्लाह, इल्मे उलमा भी हैं। या अल्लाह, इनमें तुलबा भी हैं। या अल्लाह, इनमें नेक लोग भी हैं। या अल्लाह, इनमें सफ़ेद रीश भी हैं। या अल्लाह, इनमें बूढ़े भी हैं। या अल्लाह, इनमें जवान भी हैं। या अल्लाह, सारे तेरे सामने हाथ उठाए हुए हैं। तू तो मांगने वालों की दुआओं को रद्द नहीं किया करता, तू तो मांगने वालों को अता किया करता है। तू तो करीम है, तू तो शकूर है। या अल्लाह, आज हमारी दुआ को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, कबूल फरमा के या अल्लाह सबसे बड़ी नेमत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, सबसे बड़ी तमन्ना हमारी पूरी फरमा दीजिए। या अल्लाह, अपना कुर्ब अता फरमा दीजिए, फैसला फरमा दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, दीदार का फैसला फरमा दीजिए। या अल्लाह, मरने के बाद या अल्लाह सबसे पहला अमल जो हो वो तेरा दीदार हो। या अल्लाह, या अल्लाह, मौत के बाद या अल्लाह सबसे पहला काम तेरा दीदार हो, तेरा कुर्ब हो। या अल्लाह, या अल्लाह, दुनिया
دنیا میں یا اللہ یہ ضابطہ ہے کہ دوست دوست کو معاف کر دیتا ہے یا اللہ دوست دوست کو معاف کر دیتا ہے یا اللہ تو یہ چیز تو تیری زیادہ شیان شان ہے یا اللہ یہ چیز تو تیری زیادہ شیان شان ہے کہ تو اپنے عاشقوں کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، اپنے عاشقوں کے اپنے عشاق کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ان کو بغیر حساب کے یا اللہ جنت میں داخل فرما دینا، اپنا قرب عطا فرما دینا یا اللہ اپنے کریمی والا قلم یا اللہ ہم سب کے گندے نامہ اعمال پر چڑھا کر یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے یا اللہ ہم ایک ایک لمحہ تیری رحمت اور فضل کے محتاج ہیں یا اللہ، ایک ایک لمحہ یا اللہ ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھنا یا اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑنا یا اللہ ہمیں شیطان مردود کے حوالے نہ کرنا یا اللہ مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما دیجئے، اپنی شان عطا فرما دیجئے یا اللہ ہم ناقص العقل ناقص العلم ہے یا اللہ آپ اپنی شان عطا فرما دیجئے، اپنی شان عطا فرما دیجئے یا اللہ قرب کا فیصلہ فرما دیجئے یا اللہ دیدار کا فیصلہ فرما دیجئے یا اللہ دیدار کا فیصلہ فرما دیجئے، قرب کا فیصلہ فرما دیجئے، رضا کا فیصلہ فرما دیجئے، علم نافع بنا دیجئے، عمل کرنے والا بنا دیجئے، اخلاص والا بنا دیجئے یا اللہ اخلاص والا بنا دیجئے، شیطان مردود سے بچا لیجئے، برے راستے سے بچا لیجئے، یہود و نصارہ کے شر سے بچا لیجئے یا اللہ، یہود و نصارہ کی سازشوں سے بچا لیجئے یا اللہ تیرے سامنے سفید ریش ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ تو سفید بالوں کی حیا کرتا ہے یا اللہ تو سفید بالوں کی حیا کرتا ہے یا اللہ آج تیرے سفید ریش تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں یا اللہ قرب کا فیصلہ فرما دیجئے یا اللہ قرب کا فیصلہ فرما دیجئے یا اللہ قرب چاہیے یا اللہ محبت چاہیے، دیدار چاہیے یا اللہ ہم آپ سے تھوڑا کیوں مانگیں؟ آپ تو بادشاہ حقیقی ہیں، آپ کے خزانے لامحدود ہیں، ہمارے مانگنے سے کہیں آپ کے خزانے بڑے ہیں یا اللہ اپنی شان عطا فرما دیجئے، مانگنا نہیں آتا یا اللہ اپنی شان عطا فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نعمتوں کا سوال کیا یا اللہ وہ ہمارے لیے بھی یا اللہ آسان فرما دیجئے، ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ جن شرور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ چاہی یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر۔ اس کوٹی والے ساتھی